الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میری اور آپ کی مشترکہ خوشبختی ہے کہ اس عظیم رات میں اللہ کے مقدس گھر میں بیٹھ کر عبادت کرنے، اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے اور توبہ کرنے کا موقع میسر آیا. اس یقین کے ساتھ آج کی رات بیٹھیں کہ جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ اس میں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. اللہ کی رحمتوں سے دامن بھر کر کے آپ گھر جائیں گے. تھوڑی دیر توبہ کے عنوان سے خطاب کروں گا، اس کے بعد وظائف وغیرہ اس رات میں جو کیے جاتے ہیں وہ بتاؤں گا. جو ضروری باتیں ہیں انہیں عرض کروں گا. اللہ رب العزت مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی قرآن مجید کی تلاوت بھی آپ نے سماعت کر لی، یہ بھی عبادت ہے. اب اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت پاک کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ اس محفل میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر رسول بھی ہو جائے. شعر سماعت کریں گے کہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو اور سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ پڑا ہو، گر وقت اجل سر تیرے قدموں میں پڑا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. گر وقت اجل سر تیرے قدموں میں پڑا ہو. یا رسول اللہ گر وقت اجل سر تیرے قدموں میں پڑا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. اور ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. چند اشعار توبہ کے عنوان سے سماعت کر لیں کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ. اور قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ. سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ. آئیے ہم اور آپ انتہائی عشق و محبت ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار سید الثقلین نبی الحرمین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک مرتبہ جی لگا کر درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وسلم.
صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی رات کوئی عام رات نہیں، بلکہ جس رات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ رات دوزخ سے آزادی کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمتیں تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اپنی رحمتیں لٹاتا ہے۔ اب اس رات رحمت کی صرف بارش نہیں ہوتی، بلکہ موسلا دھار برسات ہوتی۔ اتنی فضیلتوں والی یہ رات ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اور ہمیں اس رات میں توبہ کرنے کا موقع عنایت فرما دیا۔ اور کوئی بھی یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ آنے والے شب برات ہمیں میسر ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اللہ نے یہ بخشش کا، گناہ بخشوانے کا جو موقع عنایت کر دیا ہے، اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور رب کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کے سچی توبہ کر لینی چاہیے، اس لیے کہ معلوم نہیں اگلے سال ہم زندہ بھی رہیں گے یا نہیں زندہ رہیں گے۔ اتنی برکتوں والی یہ رات ہے، اتنی عظیم یہ رات ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، جانتی ہو 15ویں شعبان کی رات کتنی عظیم ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ و رسولہ عالم، میرے آقا آپ جانے اور آپ کا رب جانے، آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عائشہ سنو، اس رات اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گنہگاروں کو بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ اب کتنے بال ایک بکری میں ہوتے ہیں آپ اندازہ لگائیں، اور قبیلہ بنو کلب جو ہے یہ بکریوں کے لحاظ سے یہ عرب کا سب سے بڑا قبیلہ ہے۔ اس قبیلے میں جتنی بکریاں ہیں اللہ اس کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گنہگاروں کو بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ حضور کے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اتنی تعداد، اتنے لوگوں کو اللہ بخشش عطا فرماتا ہے جن کو گنتی میں نہیں لیا جا سکتا، جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر اس رات جب کی بخشش عام ہو، اور اس رات کی شان یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، آسمان دنیا پہ، اور اس کی اپنے رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک دروازہ نہیں، رحمت کا ایک قطرہ ہی کافی ہے گناہگاروں کے لیے، لیکن اللہ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے۔ اور پھر کیا فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، ہے کوئی رزق سے کہ تنگی کا سوال، رزق سے تنگی سے پریشان حال کہ میں اس کو خوشحالی عطا کر دوں، ہے کوئی فلاں چیز میں مبتلا کہ اسے آزادی مل جائے، ہے کوئی فلاں مصیبت میں مبتلا کہ اس کو آزادی مل جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ صدائے رحمت آج کی رات بلند ہوتی رہتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے، صبح صادق طلوع ہوتی ہے، اس وقت تک یہ صدائے رحمت عام دی جاتی رہتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے صدائے رحمت شرع شام سے آ رہی ہے، جب سے سورج ڈوبا اللہ کی طرف سے رحمت کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ہم تو جانتے ہیں جتنے لوگ اس مسجد میں حاضر ہوئے، کل عشاء میں اتنے لوگ حاضر نہیں تھے۔ ہم نے دیکھا کل عشاء میں اتنے لوگ حاضر نہیں تھے۔ اتنے لوگوں کو اللہ نے جو توفیق دی ہے اور اتنے لوگ اللہ کی گھر میں چلے آئے ہیں، اللہ کی توفیقی سے آئے ہیں، اللہ کے بلانے سے آئے ہیں۔
اللہ نے بلایا ہے، گنہگار حاضر ہو گئے ہیں، اور یہ کریموں کا شیوا نہیں، یہ سخی لوگوں کا شیوا نہیں، کسی کو اپنے دروازے پر بلائیں اور پھر خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ تو پھر یقین کے ساتھ بیٹھیں، جب اللہ نے گنہگاروں کو اپنی چوکھٹ پر بلا لیا ہے تو پھر اللہ کی شان بھی یہ نہیں ہے کہ اپنے گنہگار بندوں سے پہلے وعدہ کرے کہ آ جاؤ اس رات میں تمہیں بخش دوں گا، اور بندے گنہگار بندے حاضر ہو جائیں پھر رب خالی ہاتھ لوٹا دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا رب تو اتنا کریم ہے، جو ایک قدم اس کی طرف بڑھتا ہے اللہ کی رحمت 10 قدم گنہگاروں کی طرف بڑھتی ہے۔ آج کی رات جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، کوئی بھی محروم ہو کے نہیں جائے گا۔ جو بھی یہاں سے جائے گا، آپ گھر بعد میں پہنچیں گے، آپ کی بخشش و مغفرت اللہ پہلے فرما دے گا۔ اتنی عظیم رات ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک محدث سے ان کے پاس دوسرے محدث حدیث کی طلب کرتے ہوئے پہنچے۔ طالب حدیث تھے، بڑے عالم تھے، ان کو معلوم ہوا فلاں محدث کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے۔ وہ ان کی تلاش میں نکلے تاکہ حضور سے کی حدیث سن سکیں اور اس کو لکھ سکیں۔ اب یہ جو طالب حدیث تھے، طالب علم ہیں حدیث کے، کئی دنوں کی مسافت طے کیا، گرمیوں کا سفر تھا، بڑی مشکلوں کے بعد محدث کے مکان پر پہنچے۔ پوچھا تو معلوم ہوا محدث صاحب گھر پر نہیں ہیں، وہ تو اپنے کھیت میں گئے ہیں، گھوڑا پکڑنے کے لیے گئے ہیں، جانور ہانکنے گئے ہیں۔ شام کا وقت تھا۔ یہ جو حدیث کی طلب کے لیے گئے ہوئے تھے، یہ طالب علم بھی ان کے کھیت میں پہنچا۔ اب جب وہاں پہ پہنچا طالب علم، اس نے کیا دیکھا کہ جو محدث صاحب ہیں وہ اپنا گھوڑا پکڑ رہے ہیں، بلا رہے ہیں گھوڑے کو لیکن نہیں آ رہا۔ اس محدث نے اپنا دامن ایسے دونوں ہاتھ سے سمیٹا اور اس طرح دامن کو بنایا جیسے کہ کوئی چیز اس میں رکھی ہوئی ہے، ابھی یہ گھوڑا آئے گا تو اس کو یہ کھلا دیں گے۔ گھاس یا چنا جیسے رکھا ہوا ہے، اس طریقے سے دامن کو سمیٹا اور اس کو بلایا۔ اب گھوڑا لالچ میں، کھانے کی لالچ میں وہ محدث کے قریب آیا۔ محدث نے اپنا دامن جھٹک دیا اور فوراً اس گھوڑے کو پکڑ لیا۔ اب جو حدیث طلب کرنے کے لیے گئے تھے، طالب علم گئے تھے، انہوں نے ان سے حدیث نہیں لی، واپس آنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا اتنی دور کا سفر کیا ہے، اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، کیا وجہ ہے؟ حدیث لینے کے لیے آئے تھے، حدیث کیوں نہیں لے رہے؟ وہ طالب علم کہتے ہیں کہ میں ان سے حدیث نہیں لے سکتا، اس لیے کہ جو گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے، حدیث بتانے میں مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے، حدیث سنانے میں وہ مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ معلوم ہوا جو بلائے جانور کو اور دے نہ تو اس سے ہم حدیث نہیں لیا کرتے۔ جو کسی کو بلائے اور اس کو دھوکہ دے دے، خالی ہاتھ بھیج دے، ہم اس سے حدیث نہیں لیتے۔ پھر میرے رب کی شان کیا ہوگی؟ کیا اس کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ اپنی رحمت کا وعدہ کرے، بخشش کا پہلے وعدہ کرے، گناہگاروں کو اپنے گھر میں بلائے اور بلانے کے بعد کہے میں تمہیں ایسے ہی خالی ہاتھ لوٹا دوں گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب کریم رب نے بلا لیا ہے تو یقین رکھیں آج کی رات اللہ رب العزت سارے لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا، سب کی توبہ کو قبول فرما لے گا، اس لیے کہ وہ اتنا کریم ہے، اس کی کریمی کی کوئی حد ہی نہیں۔ وہ تو بہت کریم ہے، وہ تو آوازیں دیتا ہے، آؤ گناہگاروں میری چوکھٹ پہ آ جاؤ، آؤ میری بارگاہ میں اشک ندامت بہا لو، شرمندگی کے ایک آنسو ایک قطرہ ہی بہا دو، ساری زندگی کا گناہ ایک آنسو کے بدلے میں معاف فرما دوں گا، سارے گناہ میں مٹا دوں گا۔ آپ ذرا دیکھیں ایک حدیث پاک اور دیکھیں، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، رات کا وقت ہے، یہی رات تھی، جبریل امین حاضر ہوئی، یا رسول اللہ آپ سر انور آسمان کی طرف اٹھائیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، حضور فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہے اور صدائیں دے رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا تھا اور وہ صدا دے رہا تھا، آج کی رات یعنی شب برات میں جو کوئی رکوع کرے گا اللہ رب العزت اس کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ جو کوئی دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا تھا جو کہہ رہا تھا
آج کی رات جس نے سجدہ کیا اس پر جنت واجب ہو چکی. اور آج کی رات تیسرے دروازے پر کھڑا فرشتہ کہہ رہا تھا آج کی رات جس نے اللہ سے دعا مانگی اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. چوتھی دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا آج کی رات جس نے اللہ کا ذکر کیا یا سنا اللہ اس کی بھی بخشش اور مغفرت فرما دے گا. پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا تھا جو کہہ رہا تھا خوف خدا کی وجہ سے جس کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نکل آیا اللہ فوراً اس کی بخشش بھی فرمائے گا جنت بھی عطا فرمائے گا. چھٹویں دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا تھا جو کہہ رہا تھا جو ایمان کامل والا ہے آج کی رات وہ بخش دیا گیا. ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا تھا جو کہہ رہا تھا اے گنہگاروں مانگو اپنے رب سے آج کی رات جو بھی مانگو گے اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا تمہاری جھولی رحمتوں انوار کے انعام سے بھر دے گا اور تمہیں جنت کا حقدار بنا دے گا. آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا تھا جو کہہ رہا تھا اے لوگوں اللہ کی بارگاہ میں آج کی رات توبہ کر لو اس لیے کہ آج کی رات جو بھی توبہ کر لے گا اللہ فوراً اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. آپ ذرا اندازہ لگائیں آج کی رات کتنی عظمتوں والی ہے. اور جن لوگوں نے مغرب کی نماز اس مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی اس کے بعد نفلیں بھی پڑھی میں سب سے پہلے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس لیے کہ جنہوں نے نفل پڑھی اور مغرب کی نماز ادا کی تو نفل میں رکوع بھی آ گیا گویا کہ اس نے رکوع بھی کر لیا اس میں سجدہ بھی ہو چکا اس میں اللہ کا ذکر بھی ہو چکا قرآن بھی پڑھا گیا اور اس میں یہ سارے ذکر و اذکار ہو چکے. اس میں جو صدائیں جنت کے دروازوں سے آ رہی تھی بہت سے عمل ہم نے کر لیے اور کچھ عمل تقریر کے بعد ہم کو کرنا ہے. تقریر کے بعد ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ بھی کرنی ہے اور جو قضا نمازیں ہمیں اس کو بھی ادا کرنا ہے. تو بہت سی چیزیں بہت سے اعمال ہیں جو ہم کر چکے ہیں بہت سے اعمال ہیں جو تقریر ختم ہونے کے بعد ہم انجام دیں گے. تو اللہ رب العزت کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ ہر جنت کے دروازے سے آواز دی جاتی ہے اور آٹھوں دروازے کھلے رہتے ہیں اور فرشتہ خوشخبری سناتا ہے جو اس رات کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارتا ہے اس کی عبادت میں گزارتا ہے. جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو رب کی طرف سے پھر سزا آتی ہے اے میرے بندے جنت کے سارے دروازے تیرے لیے کھل چکے ہیں جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جائے. تو آپ بتائیں جو اتنا سخی ہو جو خود بلا رہا ہو جو اتنا کریم ہو خود اپنی چوکھٹ پر بلا رہا ہو اس کی چوکھٹ پر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے اس کی چوکھٹ پر آنا چاہیے اور اس سے بخشش بھی مانگنی چاہیے اس لیے کہ وہ بڑا کریم ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ وہ ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہم ہی اس کی چوکھٹ سے بھٹک گئے تھے آج ہمیں عقل آ گئی اور اس رات نے ہمیں احساس دلایا ہم جس راستے پر چل رہے تھے وہ اللہ اور رسول کا راستہ نہیں تھا ہمیں شیطان نے بہکا دیا تھا ہم تو شیطانی راستے پر چل نکلے تھے ہم نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی مگر مولا آج کیسی رات تو نے عطا فرمائی ہے یہ رات آئی ہے اور گنہگار تیرے گھر میں حاضر ہو چکے ہیں اس یقین کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں مولا جو کچھ کیا ہم اس پر شرمندہ ہیں ہم نے گناہیں کی ہیں لیکن آج کی رات ہم توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں مولا اگر تو توبہ نہیں قبول کرے گا تو پھر کون قبول کرے گا تو بڑا کریم ہے جب تیری رحمت صدائیں بلند کر رہی ہے آج توبہ کرو میں قبول کروں گا تو پھر تیری